ہمیں جمعۃ المبارک جیسا دن عطا فرمایا. حدیث پاک میں ہے الجمعۃ سید الایام، کہ جمعہ جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے. اگر ہم جمعہ پر غور کریں، رجب و شعبان پر غور کریں، ماہ رمضان پر غور کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس امت پر بڑی عنایات ہے. بڑی عنایت ہے اللہ رب کریم کی کہ وہ اپنے بندوں کو مواقع عطا فرمائے. کبھی رجب کا مہینہ عطا فرما کر رجب کے متعلق فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ، پھر شعبان کا مہینہ عطا فرما کر کہ شعبان نبی کریم علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے. اگر ہم غور کریں، ہر رات میں ہمیں مواقع ملتے ہیں. ہر رات منادی ندا کرتا ہے کوئی توبہ کرنے والا تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے. میں نے مہینوں کا ذکر کیا، میں نے دن کا ذکر کیا. جمعہ جو ہے وہ مساکین کا حج ہے. جمعے میں اور حج میں کئی باتیں مشترک ہیں. جمعے میں بھی گیدرنگ ہوتی ہے، حج میں بھی گیدرنگ ہوتی ہے. جمعے میں بھی خطبہ ہوتا ہے، حج میں بھی خطبہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم کو حج کی سعادت عطا فرمائے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں مواقع مل رہے ہیں، چانس مل رہے ہیں کہ ہم کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کریں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کریں. غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رجب میں ایک ایسی رات عطا کی ہے. اس رات کی بڑی فضیلت ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اس رات میں رب کا دیدار نصیب ہوا. اس رات میں عبادت اور دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت. ماہ شعبان میں ایک ایسی رات اس امت کو عطا کی گئی کہ وہ امت میں سے اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کل کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے. ماہ رمضان کا عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ جہنم سے آزادی، پھر آخری میں ایک ایسی رات جو مزدوری ملنے کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ. پھر عید کا دن، عید سعید کی خوشیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اس دن بھی اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. گویا ہم یوں کہیں کہ وہاں سے تو یہ اعلان ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے بخش دیے جائیں، جمعہ کو عبادت کر لیں، شب جمعہ عبادت کریں گے. فرمایا جس نے شب جمعہ یعنی جمعے کی رات جو گزر گئی رات، اس کو جمعے کی رات کہتے ہیں، اس رات میں جس نے سورہ یاسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے. تو ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. وہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے بخش دیے جائیں. اس کی تو اتنی عنایات ہیں، اتنی عنایات ہیں. پچھلی جو امتیں تھیں ان کی عمریں بہت زیادہ تھیں، اور یہ جو امت ہے حضور علیہ السلام کی، اس امت کی عمریں قلیل ہیں. کسی کی 50، کسی کی 60، کوئی 80 تک پہنچتا ہے. اس سے پہلے ہی ان کا زندگی کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. مگر اس امت کے قلیل عمل پر اللہ تعالیٰ کثیر اجر عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ کہے کوئی شخص تو فرمایا کہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے. آپ کہہ لیں نا سبحان اللہ. اچھی بات سنی جائے تو کیا کہیں گے بھائی؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کا ذکر ہے. عادت ڈالیں، اپنی زبان کو اچھے کلمات کہنے کی عادت ڈالیں. جو لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے. سبحان اللہ. جو الحمدللہ کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے. جو اللہ اکبر کہے گا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے. علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، حدیث کی میں نے خلاصہ پیش کیا کہ جب رب کریم ہمارے لیے جنت میں درخت لگائے گا تو اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں جنت میں بھی داخل ہے انشاءاللہ. اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور اللہ سے امید بھی رکھتے رہنا چاہیے. فرمایا کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. بڑی میں نے اہم بات کی آپ کی خدمت میں. رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہوں. بعض لوگ بڑے مایوس ہو جاتے ہیں،
مایوسی والی گفتگو کرتے ہیں، یار ہمیں تو جہنم میں جانا ہے، ہم تو فلاں فلاں کے ساتھ جہنم میں، ہم تو بہت برا کیا۔ یہ مایوسی والی باتیں ہیں۔ بندے سے گناہ ہو جائے توبہ کا خطرہ ہوگا، سانس چل رہی ہے، موت سے پہلے ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں چانس دی، دنیا میں کئی چانس ملتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ویزا لینے کے بڑے شجاعی ہوتے ہیں، یا یوکی کا ویزا مل گیا تو US کا ویزا مل گیا، میں نے چانس ضائع کر دیا، اس کو مل رہا افسوس کرتے ہیں۔ بعض جو کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ان کی ڈیل ہوتی ہے، وہ ڈیل مس ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یار بڑا افسوس ہوا، اس کا ذکر بار بار کرتے رہتے ہیں، یار وہ ڈیل میری نکل گئی یہاں سے، اگر وہ ڈیل مجھے مل جاتی، یہ مکان میں لے لیتا، اس وقت جو ہے وہ اتنے کا مل رہا تھا، اب مجھے اس کے ریٹ اتنے چل رہے ہیں، اتنا ہو رہے ہیں، اگر میں اس وقت جو ہے وہ خرید لیتا تو آج جو ہے وہ یہ پراپرٹی میری ملک ہوتی اور آج میں اس کو بہت اچھی لگاؤں۔ یہ تو دنیا کا، یہ ہاتھ کا میل ہے، یہ رقم تو آنی جانے والی چیز ہے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے کہ قیامت کا دن ہوگا، اس وقت ایک ہی بندہ ترس رہا ہے، ایک نیکی۔ وہ ماں جو بچے سے بہت محبت کرتی ہے، اگر بچے کو بخار ہو جائے تو ماں نہیں سوتی، بچے کے رونے سونے کی اس کو فکر ہوتی ہے، بچہ نہ کھائے ماں کا کھانا رک جاتا ہے، مگر وہ ماں جو اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہے، بہت لاڈ دیتی ہے، بہت پیار دیتی ہے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا، اگر کوئی شخص اپنی ماں کے پاس بھی جائے گا، ایک نیکی کم ہوگی، آج ماں اس کی کسی نیکی سے مدد نہیں کر سکتی۔ باپ جو بچے کو بڑے پروان چڑھاتا ہے، بہت تعلیم دیتا ہے، بہت محبت دیتا ہے، بہت اس کی تربیت کرتا ہے، مگر باپ جو قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے اپنی نیکی اولاد کو نہ دے گا۔ غور کریں، یہ نیکیاں، یہ جو اس وقت کرنا آسان ہے، یہ قیامت کے دن سونے کا مول بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ دارالعمل ہے، وہ دارالجزا ہے، وہاں کچھ کر نہیں سکیں گے۔ امتحان کا جب وقت ہوتا ہے تو امتحان کے وقت میں پیپر دینا ہوتا ہے، جب امتحان کا وقت ختم ہو جائے، آپ جتنے فن خان بن جائیں، آپ جتنی اسپیچ کر لیں، جتنی بات کر لیں، جتنی گفتگو کر لیں کہ یہ سارے سوالات تو مجھے آتے تھے، میں اس وقت گھبرا گیا، اگر اس وقت گھبرا گئے، اس وقت لکھ نہ پائے، اس وقت رپلائی نہیں کر پائے، اس وقت جواب نہ دے پائے، تو پھر بعد میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا دارالعمل ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ یہ چانس، یہ مواقع ہمیں ملے ہوئے، آج اس زندگی کی قدر کیجیے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں بوئیں گے آخرت میں ہم نے کاٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دنوں کی قدر نصیب فرمائے۔ جمعہ کا دن بڑی فضیلت اور اہمیت کامل ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ جمعہ کے دن جو ہے، جو بندے عبادت کرتے ہیں، سورۃ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، یہ دن تو درود و سلام پڑھنے کا دن ہے۔ جی ہاں، اس کے متعلق فرمایا کہ اس میں اگر کوئی 80 درود پاک پڑھ لے، 80، تو اس کے 80 برس کے گناہ معاف ہو جائیں۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ، 80 برس کے گناہ، سبحان اللہ، گناہ صغیرہ مراد ہے۔ اس دن درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک روایت میں فرمایا، جو خلاصہ عرض کرتا ہوں کہ ایک فرشتے کو اللہ جل وعلا نے پیدا فرمایا، اور اس کی ڈیوٹی کہاں لگی ہے؟ اس کی ڈیوٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر۔ وہ فرشتہ مدینے میں ہے اور ڈیوٹی اس کی لگی ہے قبر منور پر، اور سارے عالم میں، چاہے سارے یورپ سے، چاہے امریکہ سے، کسی بھی بر اعظم سے، خطہ زمین سے کوئی شخص جب درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کا نام لے کر، جب درود پڑھ رہا ہے اس کا نام لے کر اور اس کے باپ کا نام لے کر جو ہے بارگاہ سرور کونین میں، بارگاہ رسالت میں پیش کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، آج فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پڑھا۔ خوش نصیب ہے، درود پڑھنے کی بڑی برکت ہے، بڑے فضائل ہیں، سبحان اللہ۔ ایک درود پڑھے 10 گناہ معاف ہو، 10 درجات بلند ہو، 10 نیکیاں ملے، درود سے عقدے، پریشانیاں، پیچیدگیاں حل ہو۔ درود پڑھنے والے کو نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی، درود پڑھنے والے کو نبی کریم علیہ السلام کا قرب نصیب ہوگا، کہ سب سے زیادہ قرب
قیامت میں اسے ملے گا کہ جس نے کثرت سے دنیا میں درود پڑھے. درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے. اب یہاں ایک محبت بھری بات اس روایت میں موجود ہے کہ جب کوئی بندہ درود پڑھتا ہے ہماری توجہ ہے اس کو نہیں ملی، تو وہ بندہ جب درود پڑھتا ہے تو اس کا نام بارگاہ رسالت میں اس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرے. کیسی خوش بختی ہے، ہم درود پڑھیں تو ہمارا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا ہے. آج اگر کسی بھی معزز کی بارگاہ میں، اس کی محفل میں، اس کی مجلس میں اگر کسی کا ذکر ہو، ہمارے خاندان میں بڑے بوڑھے ان کے سامنے اگر ہمارا ذکر ہو جائے اور ہمیں کسی نے آگے کہا یار آج تو آپ کی وہاں تعریف ہو رہی تھی، آج آپ کا وہاں ذکر خیر ہو رہا تھا، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. بعض جو سیاست میں ہوتے ہیں وہ اگر کسی وزیر کے پاس اس کا ذکر ہو جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اور بہت جو مذہبی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کسی عالم کا اگر ذکر ہو کہ بھائی کسی عالم فلاں عالم صاحب آپ کا ذکر کر رہے تھے، آپ کے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا، کیسی خوشی ہوتی ہے. اور یہاں ان کی بارگاہ میں ہمارا نام پیش ہو رہا ہے جو ساری مخلوق سے افضل ہے. ان کی بارگاہ میں نام پیش ہو جا رہا ہے سارے انبیاء سے افضل ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا دیدار کیا. ساری امتوں سے افضل ان کی امت ہے. جی ہاں، حدیثوں میں لکھا ہے کہ کوئی امت جنت میں داخل نہ ہو سکے گی، کسی امت کا داخلہ جنت پر حرام ہے جب تک امت محمدی جنت میں داخل ہے. اللہ اکبر. ہم تو ان کی امت میں ہیں، تو اس امتی کی کیسی خوش بختی ہے کہ وہ درود پڑھے تو اس کا نام بارگاہ رسالت میں پیش کیا جائے، اس کے باپ کا نام پیش کیا جائے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اپنے دیوان میں فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف دیکھ کے، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. آج جو خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہے وہ لگ رہا ہے کہ میرے آقا کے دربار میں میرا کچھ ذکر خیر ہو گیا. تو بڑی برکتیں ہیں. دوسری بات یہاں یہ غور کریں آپ کہ وہ فرشتوں پر وہ مدینے میں ہے، قبر انور پر ہے، سارے عالم کی آواز ایک ہی فرشتہ سن رہا ہے. فرشتے کی قوت، اس کی قوت سماعت دیکھیں. پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ ندیم نے پڑھا ہے، یہ سلیم نے پڑھا ہے، یہ مصطفیٰ نے پڑھا ہے، یہ کسی نے پڑھا ہے، ابراہیم نے پڑھا ہے، علی نے پڑھا ہے. وہ یہ جانتا ہے کس نے بھیجا ہے درود، اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہے. ہزاروں آوازیں ہیں، اس میں وہ تمیز کر لیتا ہے اور تمیز کر کے پیش کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کے دربار میں فلاں بن فلاں نے درود بھیجا ہے. ارے فرشتہ کو یہ جان لے کہ درود کس نے بھیجا ہے، وہ کیا آواز نہ سن سکیں گے. ایک میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، انبیاء کا درجہ فرشتوں سے بھی افضل ہے، اور امام الانبیاء وہ تو سارے انبیاء سے افضل ہے. خود فرماتے ہیں دلائل الخیرات شریف براقوں میں جن کا مدار، یہ بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے، اس میں روایت نقل کی گئی کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں. حضور ہمیں جانتے بھی، امام غزالی رحمۃ اللہ نے بہت بڑے محبت، بہت بڑے مفکر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور اپنے امتیوں کو اس کے ماں باپ سے زیادہ پسند کرتے ہیں. جب ہم درود پڑھتے ہیں تو نبی علیہ السلام اس کی خبر ہوتی ہے، ہمارے اعمال نامے ان کے دربار میں پیش کی جاتی ہے. اللہ اللہ. اور حضور اپنی امت کو یاد کرتے ہیں. مروت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو اتنی محبت کرے، جو اتنی شفقت کرے، اس امت پر اتنا پیار کرے کہ جب دنیا میں آئے تو لبوں پر دعا کھیل رہی تھی رب حب لی امتی، اور جب اس دنیا میں رہے امت کے لیے دعا کرے، جب معراج پر جائے امت کو یاد کرے، اور قیامت کے دن نبی کریم علیہ السلام اپنے امتیوں کو کہیں پل صراط سے پار کرا رہے ہیں تو کہیں اس پیاس کے ماروں کو جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اور کہیں نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کی تولے جن کی ہلکی ہو رہی ہوں گی میزان احمد پر، ان کی تولے بھاری کر رہے ہوں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں، سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں، اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے، قیامت کا دن ہے، ماں نہیں اپنے بیٹے کو نکلتی، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے
کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ایسے نبی کی امت میں ہم ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی درود کو سنتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور کی آج قبر انور میں اپنی امت کو یاد کرتے ہیں۔ بہت بڑے محدث علامہ جزری رحمۃ اللہ تعالیٰ اور مختلف دعاؤں کی کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں، صبح یہ پڑھے، دوپہر کو یہ پڑھے، شام کو یہ پڑھے، چھینک آئے تو یہ پڑھے، اور جو چھینکے وہ جو پڑھے اگر کوئی اور سن لے تو اس کے جواب میں وہ یہ پڑھے۔ وہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کسی کے کان بجنے لگے، کان میں وائبریشن میں کان جب بجے اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ کوئی لکھا تو تھا وہاں پر، مگر اس وقت درود کیوں پڑھا ہے؟ فرمان جائی علماء کے انہوں نے کتابوں میں لکھا کہ اس لیے مستحب ہے کہ جب وہ آواز دل نواز جو قبر منور سے بلند ہوتی ہے تو کبھی کبھی امتی کے کانوں میں پہنچتی ہے، اور امتی کے کانوں میں جب وہ آواز دل نواز پہنچتی ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ سبحان اللہ، آپ بھی درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ یہ میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں محترم بھائیوں، عربی کتب میں ایک واقعہ لکھا ہے، اس کی توبہ کا بھی واقعہ ہے، یہ اچھی صحبت کا بھی واقعہ ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا فرماتے ہیں، حضرت سیدنا حسن بن حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بغداد کے شخص نے بتایا کہ سیدنا ابو ہاشم نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں میرے بصرہ جانے کا ارادہ تھا۔ چنانچہ میں ساحل پر آیا اور میں کسی کشتی پر سوار ہو کر جانب منزل رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں کنیز اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا یہ کشتی ہم نے مکمل لے لی ہے، اس میں اور کسی کے لیے جگہ نہیں ہے، لہٰذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کنیز نے جب یہ سنا تو اس کو ترس آیا اور اس نے کہا یہ مسکین ہے، اس کو اپنے ساتھ لے لو۔ چنانچہ مالک نے اس کو بیٹھنے کی اجازت دی۔ کشتی اب بصرہ کی طرف روانہ ہوا، موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں دونوں سے الگ طرح کے کونے میں بیٹھا، خوش طبیعت میں مشغول، وہ لوگ موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھایا، دونوں کھانے لگے۔ مجھے بھی بلا لیا، میں چونکہ بھوکا تھا، میرے پاس کچھ کھا نہیں، میں بھی دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ جب وہ کھانا کھا چکے اس نے اپنے کنیز کو بلا کر کہا کہ مجھے شراب پلاؤ۔ کنیز اس کو شراب تھی، پھر کہا اسے بھی پلاؤ۔ تو میں نے کہا میں نے تمہاری دعوت کھانے کی قبول کی، شراب کی دعوت قبول کی۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے، وہ شراب کے قریب بھی نہیں جاتے۔ ہمارے دین سے تو یہ منقول ہے کہ اگر کسی سمندر، کسی پانی کے تالاب میں کہیں بارش ہوئی اور تالاب کو جوہر بن گیا ہو، اور اگر اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے تو مجھے اس سے اتنی شدید نفرت ہے کہ میں اپنے جانوروں کو، میں اپنی بکریوں کو اس پانی سے جو گھاس اگی ہے، میں اس گھاس کو اپنی بکریوں کو اس پر چلنے نہیں دوں، کیونکہ شراب سے نفرت۔ آئے رمان و حدیث کئی مسلمان شراب کو پیتے ہیں، یہ برائیوں کی ماں ہے۔ شراب پینے والا بڑا بدبخت ہے، حرام ہے شراب، شراب کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بہرحال شراب جو ہے جب پیش کی تو اس نے منع کر دیا، اور اس کے بعد شراب پی کر وہ مست ہو گیا۔ اس نے کہا کنیز کو کہا سارنگی لاؤ اور مجھے گانا سناؤ۔ وہ گانا سناتی رہی، وہ جھومتے رہے، یہاں تک کہ شراب کا جب نشہ کچھ کم ہوا، کافی دیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اس نے جب نشے کم ہونے کی صورت میں مجھ سے کہا تم نے کبھی اس سے اچھا گانا سنا؟ تو میں نے بہت اچھا کلام سنا اور پڑھا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس سے بھی کوئی اچھا کلام ہے؟ کہا اس کا تو اس سے تقابل ہی نہیں ہے۔ کہا تم کیا ہمیں وہ سنا سکتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں آپ کو وہ سنا سکتا ہوں، وہ تمہارے کلام سے بہت بہتر کلام ہے۔ اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو مجھے سناؤ۔ چنانچہ میں نے سورۃ تکویر کی
ان آیات کی تلاوت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا الشمس كورت وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے، سورج تقریر ہے، قیامت کا ذکر ہے، قیامت آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ جو قیامت کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتا ہے وہ سورج تقریر کی اس جیسی صورتوں کی تلاوت کرتا ہے، اس کا ترجمہ پڑھتا ہے۔ اور اس نے پڑھا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائے۔ میں تلاوت کر رہا تھا اور اس کی دل کی دنیا زیر و زبر ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے، وہ کلام الہی سن رہا تھا، گویا کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر رہی تھی، اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا تھا۔ وہ قرآن کریم کی لذت سے آشنا ہوتا جا رہا تھا اور عشق حقیقی کی محبت اس کے دل میں گھر کر رہی تھی۔ جب میں قرآن کریم کی اس آیت پر پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائے، اگر کہا جائے کہ ہمارے بلیک بورڈ کھل گئے، ہم نے بہت سارے جرائم کیے ہیں، اور کہا جائے آج جمعہ کی نماز کی ہے، پولیس آئے گی اور ہمارے کیے کی ساری باتیں بیان کی جائیں، اب بتائیں ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ہمارا عالم کیا ہوگا؟ کیسی شرمندگی ہوگی؟ یار آج میرے ساری باتیں کھل جائیں گی، تو میں نے فلاں کلب کے اندر جا کے شراب پی تھی، میں نے فلاں جگہ جا کر جو ہے بدکاری کی تھی، میں نے دوستوں کی محفل جمیلے میں بہت ساری گندی باتیں کی تھی، بہت سارے گندے لطیفے کیے تھے، میں تو جو ہے یوٹیوب کے اندر بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھا کرتا تھا، میں فیس بک پر گندی باتیں پوسٹ کیا کرتا تھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا کی شرمندگی سینکڑوں میں کیا ہوگی؟ قیامت کا دن ہوگا جب نامہ اعمال دیا جائے گا، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا اور نامہ اعمال کو دے کر کہا جائے گا اپنا نامہ اعمال کو پڑھو، اس وقت ہمارا عالم کیا ہوگا؟ ڈرنا چاہیے ہر ایک شخص کو۔ چنانچہ لکھا کہ قریب جب اس نے یہ آیت سنی تو اس کا دل پسیر کیا اور اس نے اپنے کنیز کو کہا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے میں نے تجھے آزاد کر دیا، اور سارے شراب اور سارے سارنگی کے آلات سب کو سمندر میں پھینکوا دیے اور توبہ کی، اور پھر یہ دونوں 40 سال ایک ساتھ رہے، اور 40 سال کے بعد اس کا جب انتقال ہوا تو خواب میں اس نے اس کو دکھا اور اس سے کہا کہ میرے بھائی اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ رب کریم نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا تجھے جنت کس سبب سے ملی؟ تو کہنے لگا جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اس آیت سے میری زندگی میں انقلاب برپا ہوا اور اللہ نے اس آیت کی وجہ سے میری مغفرت فرمائی۔ رحمت حق بہا نہیں جویت، اللہ کی رحمت بہا طلب نہیں کرتی، قیمت نہیں کرتی، رحمت حق بہا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کریں، گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے آئندہ گناہ سے توبہ کریں۔ جب ایسی گریہ جاری ہوگی تو اللہ کی رحمت کے بعد وہ توبہ کھینچ لائے گی اور اللہ سارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یاد رکھیے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ہاتھ پاؤں جس چیز سے گناہ کیا ہے وہ گواہ ہو جاتی ہے۔ اگر ان انگلیوں سے گناہ کیا ہے، اس انگلیوں سے ٹچ موبائل کے ذریعے آپ نے گندی فلمیں دیکھی تو یہ انگلیاں دوائی دے گی۔ جی ہاں، ان نگاہوں سے آپ نے اگر ان نگاہوں کو ناپاک کیا ہے، نامحرم کو دیکھنے میں، گندی فلمیں دیکھنے اور فیس بک پر جو ہے گندی پکچریں اپلوڈ کرنے پر، تو کل یہ نگاہیں گواہی دیں گی۔ زبان کو مہر لگا دی جائے گی۔ آپ کہیں ہو، یورپ میں ہو، امریکہ میں ہو، لوگ کہیں گے یار یہ کیسی بات کر رہے ہیں جناب۔ جی ہاں، اسلام کا قانون یورپ کے لیے الگ نہیں ہے، معذرت کے ساتھ اسلام کا کام امریکہ کے لیے الگ نہیں ہے۔ اسلام کے قانون جو قرآن کی نص سے ثابت ہے، یہ قانون بھی تبدیل ہوں گے کہ وہاں دیکھنا عورت کو ناجائز ہے، یہاں دیکھنا جائز ہوگا، وہاں بدکاری ناجائز ہے، یہاں حلال ہوگا۔ ہم شہر سے دور ہیں، ملک سے دور، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جو بندے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ فرمایا کہ توبہ کرنے والا اللہ کو محبوب ہے، اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والے کو، اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو
تو اللہ ان ہاتھوں کو بھلا دے گا، اللہ ان پاؤں کو بھلا دے گا، زمین کی پشت کو بھلا دے گا کہ اس نے گناہ کیے تھے. مگر سچی توبہ ہونی چاہیے کہ گناہ جو کر چکا اس سے سچی توبہ، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ہونا چاہیے اور آئندہ زندگی نیک گزارنے کی نیت ہونی چاہیے. سچی توبہ ہوگی، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. قرآن مجید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہیں فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا. تو سچی توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں. اچھی صحبت توبہ پر مائل کر دیتی ہے. آج بری صحبتیں، گندے دوست، برے دوست بھی ایک رکاوٹ ہے توبہ کے اندر. انہیں مسجد میں نہیں جانے دیتے، وہ کہتے ہیں، چھیڑتے ہیں، یار تم تو بندہ بن جاؤ، تم تو مولوی بن جاؤ گے، تم تو بزنس نہیں کر پاؤ گے، تمہیں کوئی لڑکی نہیں دے گا. سارے مولوی کیا کمارے ہیں؟ تو بہت سارے لوگ بزنس کر رہے ہیں داڑھی رکھ کر. کیا وہ غلط ہے؟ میں خود الحمدللہ تاجر ہوں، بزنس کرتا ہوں. آج سے نہیں 25-30 سال سے بزنس کرتا ہوں. آپ کے سامنے الحمدللہ ملک ملک جاتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں، بزنس بھی چل رہا ہے، اپنا کام بھی چل رہا ہے، والنٹیئر کام ہے، نیکی کی دعوت. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بری صحبت سے بچیں. فرمایا صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت. اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، بری کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. بری صحبت بعض اوقات ایمان لے جاتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے سانپ کی صحبت بسا اوقات انسان کی جان لے لیتی ہے، مگر سانپ کی صحبت سے بھی بدتر صحبت کو ہے جو گناہوں بھری برے دوست کی صحبت ہے. برا دوست اس کی گناہوں بھری صحبت سے کہیں ایمان بھی برباد نہ ہوگا. کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص بری صحبت میں رہتا، شرابیوں کے ساتھ رہتا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، شراب نہیں پیتا تھا، اور اگر شرابی کے ساتھ رہتا باس کرتا رہا یار شراب نہیں پیتے، بس شرابی تو دوستی کی ہوئی ہے، اس کی دوستی بھی اچھی نہیں. برے دوست کی دوستی اچھی نہیں. کہا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس سے کہا کہ کلمہ پڑھو. اس نے کہا تم مجھے بھی پلاؤ، تم بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ. یہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا. اس طرح شطرنج کا بہت کھیلنے کا دلدادہ تھا، شطرنج کھیلتا رہا اور اس کی موت کا وقت قریب آیا. اسے کلمے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا شاہ، اس نے کہا چار ہوتی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ دنیا سے چلا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہوئے دنیا سے جاتے ہیں. اچھی صحبت اختیار کریں. اچھی صحبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور مرنے کے بعد بھی کام آئے گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کا ایک واقعہ جو میرے آفس میں ایک شخص جاب کرتا تھا، یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے ان کی جب انتقال کا وقت قریب آیا، میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا آپ کا انتقال کیسے ہوا. کہنے لگے کیونکہ میں ان کو جانتا تھا، بہت کرتے تھے. ایک کتاب 28 کلمات کو جو ہمارے مکتبہ میں شائع کی، اس میں وہ کلمات ہیں جس کے کہنے سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. آج انڈین گانے سن رہے ہیں، پاکستانی گانے سن رہے ہیں، اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. معاذ اللہ. اللہ لطیفے ایسے ہیں جو ایمان لے جاتے ہیں، تو لطیفے سن رہے ہیں جناب. اللہ کی گستاخی ہو رہی ہے، نبی پاک کی گستاخی ہو رہی ہے، جنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جہنم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور بڑے مزے لے لے کر سن رہے ہیں. تو وہ بڑا ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے، مجھ سے پوچھتے رہتے تھے. کہا جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو میں نے ان کے بیٹے سے بات پوچھا تو کہا ابو نے ہمیں بلایا، ہم کلمے کی تلقین کرتے. ابو نے ہم سے کہا بیٹا تم بھی کلمہ پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں. اور ابو کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے تشریف لے گئے. اس طرح ایک اور دوست کا انتقال ہوا، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم سورہ یاسین پڑھو. وہ سورہ یاسین پڑھتا ادھر والد صاحب کا دم نکل گیا. یہ ہے موت. اچھے ماحول کی صحبت سے اچھی موت ملنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اچھی صحبت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول پورے یورپ میں چلے جائیں الحمدللہ، کئی ملکوں میں یورپ میں، یو ایس چلے جائیں، فارس چلے جائیں، مڈل ایسٹ چلے جائیں، پاک و ہند میں چلے جائیں الحمدللہ. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول، اس کا چینل، اس کا سوشل میڈیا پر جو اس کی تشہیر ہے، جو اس کا کام ہے، جو نشر و اشاعت ہے اس کی، جو دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کر رہی ہے یہ تحریک الحمدللہ، لاکھوں بے عملوں کو اعمال کی طرف لے کر آ رہی ہے. غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دے کر جو ہے ایمان کے دامن میں لے کر آ رہی ہے. ہم بھی اس ماحول سے منسلک ہوں. ہر اتوار ہفتے کو عصر کی نماز پڑھیں، ہر اتوار کو عصر کی نماز پڑھیں. اسی ہال کے سامنے ہمارا یہاں مسجد ہے فیضان مدینہ. فیضان مدینہ میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے. میں آپ سب سے لجاجت سے التجا کر رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے بہت سارے گھنٹے آفس میں، کاروبار میں، دوستوں میں گزارتے ہیں. آپ ہر
اتوار کو سنڈے چھٹی بھی ہوتی ہے، اس میں کوشش کریں کہ اس اجتماع میں ضرور شریک ہوں۔ انشاءاللہ آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھی صحبت عطا فرمائے، اچھا ماحول نصیب فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔